ये है इजाज़ी ऑफिशियल। यहाँ आपको हमदो नात और तकारी देखने को मिलेगी।
بزرگان محترم، میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عاشقانہ والہانہ محبت اور اطاعت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، دودھ پینے کا زمانہ آپ سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا تمام ایمان والوں پر، خاص کر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم سب کے لیے امام ہونے کا شرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر باندھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہم نے تمام ایمان والوں پر احسان عظیم کیا کہ ان کے درمیان ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یوں تو اللہ کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، مگر تمام احسانوں میں احسان عظیم جو اللہ نے فرمایا وہ اللہ نے ہم سب کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے کے بعد میں فرما دیا۔ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اور میری امت جنت میں داخل نہ ہو سکے گی، حرام ہے تمام امتوں کے لیے اس وقت تک جنت میں داخل ہونا۔ اتنا بڑا احسان ہے۔ حضرت آدم کب آئے، حضرت یعقوب کب آئے، حضرت ادریس کب آئے، حضرت زکریا کب آئے، حضرت موسیٰ کب آئے، حضرت عیسیٰ کب آئے، حضرت ابراہیم کب آئے، حضرت اسماعیل، حضرت نوح، حضرت لوط، تمام کے تمام انبیاء کو آئے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، ان امتوں کو گزرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر گیا، مگر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، مگر کبھی ہمیں اس کا احساس، اللہ نے احسان تو کر دیا مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس کی سچی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، حضرت حلیمہ آپ کو مکے سے لے کر کہاں آئی؟ طائف آئی، جو قبیلہ بنو سعد تھا۔
حلیمہ یوں فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی طائف کے اندر آئے تو یہاں جو بستی تھی، بستی کے تمام گھروں سے خوشبوئیں پھوٹنے لگی اور پوری بستی آپ کی آمد سے مہک گئی۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے، آپ کے آنے سے پہلے تھا اداسی کا زماں، آپ کے آنے سے پہلے تھا اداسی کا زماں، آپ آئے تو چمن میں بہار آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حلیمہ یوں فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کو گھر لے آئی تو ان کی گود میں پہلے سے ایک بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا۔ تو حضرت حلیمہ یوں فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لٹایا اور لٹانے کے بعد جدھر سے وہ بچہ دودھ پیتا تھا میں نے اللہ کے نبی کو ادھر لگایا کہ تاکہ میں بچے کو دودھ پلا دوں، میرا دل و دماغ بھی اس طرف نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار منہ پیچھے ہٹا لیتے ہیں، دودھ نہیں پیتے ہیں، پھر لگاتی ہے پھر ہٹ جاتے ہیں، پھر دودھ پلانا چاہتی پھر ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی حضرت حلیمہ یوں فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو گھما کر دوسری طرف جو دودھ پلانا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے لگے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس واقعے سے ساری امت کو سبق یہ دیا ہے کہ کسی کا حق کسی کو دبانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو یہ سبق دے دیا کہ میرے بھائی کا حق ادھر سے تھا، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جب آپ کو لگایا گیا تو آپ نے فوراً دودھ پی لیا، آپ نے ساری کائنات کو حق اور سچ بتا دیا کہ جو کسی کا حق دبائے گا وہ ظالم ہے، وہ اللہ کے یہاں ناپا جائے گا، وہ اللہ کے یہاں ترازو میں تولا جائے گا، اللہ کے یہاں وہ سزا کا مستحق بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور ناحق، تیرا اور میرا بالکل صاف کر کے دکھا دیا۔ ایک روز حضرت حلیمہ یوں کہنے لگی، حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام شیمہ تھا۔ کیا نام تھا؟ شیمہ۔ حضرت حلیمہ ایک روز یوں کہنے لگی، اے شیمہ بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی؟ جاؤ بکریاں چرانے جاؤ۔ شیمہ سمجھدار تھی، بڑی تھی، بالغہ تھی، تو شیمہ نے یہ کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا، اگر میں جاؤں گی تو اپنے اسماعیل کو ساتھ لے کر کے جاؤں گی۔ کس کو؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاؤں گی۔ تو حضرت حلیمہ نے یوں کہا، اے شیمہ یہ تو بتا، تیرا باپ بھی بوڑھا، تیری ماں بھی بوڑھی، نہ میں جا سکتی ہوں نہ تیرا باپ جا سکتا ہے، اس کام کو تو تجھے ہی کرنا ہے، اور تو جو یہ کہتی ہے کہ میں محمد کو ساتھ لے کر کے جاؤں گی، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، جنگل میں یہ بتا تو اسے سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ اور یہ ہم سب جانتے ہیں بکریوں کا ریوڑ کیسا ہوتا، کوئی ادھر کو بھاگتی ہے کوئی ادھر کو بھاگتی ہے، اس کا سمیٹنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ یوں فرماتی ہے، شیمہ تو بچے کو ساتھ لے کر کے جائے گی تو جنگل ہے، جانور کا ڈر اور خوف ہے، وہاں تو اس کی حفاظت کرے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ ایسا ہے تو اکیلی چلی جا۔ تو شیمہ کہنے لگی، اماں جان سن لیجیے کان کھول کر، میں جاؤں گی تو اسے لے کر کے جاؤں گی، ورنہ اب میں اکیلی نہیں جانے والی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتی ہے، تو اسے لے جانے کی ضد کیوں کرتی یہ بتا؟ تو یوں فرمانے لگی شیمہ، اے امی، اماں جان میں ایک روز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ بکریاں چر رہی ہے،
کے ساتھ اور میں اپنی گود میں اسے لیے بیٹھی ہوں تو میں جہاں کو جاتی ہوں وہاں سائے کا ایک بادل آ جاتا ہے، میرے سر پر دھوپ نہیں پڑتی ہے، حالانکہ جنگل وہاں کوئی چھت کا نام نہیں۔ یوں فرماتی ہے کہ میں جدھر کو جاتی ہوں محمد عربی کو لے کر وہی سائے کا ایک بادل آ جاتا ہے، یہاں سے ہٹی تو یہاں دھوپ آ گئی اور جہاں کو جاتی ہو وہی کو سائے کا بادل سایہ بدل ہو جاتا ہے اور دھوپ سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ امی جان ایک بات تو میں نے یہ نوٹ کی اور دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی کہ جنگل میں ایک دو راہب میرے پاس وہ گزر کے گئے۔ راہب کہا جاتا ہے جو آدمی آبادی کو چھوڑ دے جنگل میں جا کر کے رہنے لگے، سب کو چھوڑ کر تنے تنہا جنگل کی زندگی بسر کرنے لگے، اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ اور پڑھا لکھا راہب تو وہ کہنے لگی کہ امی جان ایک تو راہب وہاں سے گزرے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور کہنے لگے ایسا چہرہ تو ہم نے آج تک دیکھا نہیں، اور ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا بننے والا آدمی ہے، یہ انوکھا آدمی بنے گا، یہ سب سے عجیب اور کمال والا آدمی ہوگا، یہ چہرہ بتا رہا ہے۔ تو اور یوں فرماتی تیسری بات شیما، اے امی جان ایک تیسری بات میں نے یہ نوٹ کی کہ میں تو محمد کو گود میں لے کر کے بیٹھ گئی اور میری نظر بس چہرے پر ہے، میں بکریوں کو نہیں دیکھتی، بکریاں اپنی اپنی جگہ پر بڑی خاموشی سے چل رہی ہیں اور میں تو بس بیٹھی ہوئی محمد عربی کے چہرے انور کو دیکھ رہی ہوں، اور جلدی جلدی ساری بکریوں نے چلا اور میرے بلائے بغیر میرے پاس آ گئی اور میں بھی اللہ کے نبی کے چہرے کو برابر تک رہی ہوں اور ساری کی ساری بکریاں آ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہی ہیں، کانپ جمع کر کے بھی، اسے کہتے ٹک ٹکی باندھ کر کے۔ اور جو لاؤ میرے بزرگوں، آپ نے ایک واقعہ بڑا مشہور سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، سنا؟ زلیخا جو مصر کا بادشاہ تھا اس کی بیوی زلیخا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ جو ان کے 11 بھائی تھے وہ ان سے جلنے لگے، کینہ حسد بغض رکھنے لگے کہ بیٹے تو ہم بھی ہیں مگر ہم سے ہمارے والد اتنا پیار نہیں کرتے جتنا یوسف سے پیار کرتے ہیں۔ بہرحال المختصر بات یہ ہے کہ ایک دن 11 کے 11 بھائیوں نے یہ اسکیم بنائی کہ اپنے اس بھائی کو لے چلو اور اسے جنگل میں ختم کر کے آتے ہیں، نہ یہ رہے گا اور نہ پیار رہے گا، جب یہ نہیں ہوگا تو وہ سارا پیار ہمیں ملے گا۔ چنانچہ 11 کے 11 بھائیوں نے اسکیم تیار کی اور اپنے والد سے درخواست کی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں بھیجنے والا، مجھے تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ کہا نہیں ابا جان، ہم تو بہت پیار سے رکھیں گے، جنگل میں ٹہلائیں گے، گھمائیں گے اور اپنی بکریوں کو چرائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ کہا نہیں، مجھے اعتماد نہیں ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سمجھایا نہیں مانے، اپنے باپ سے کہتے رہے ہم لے کے جائیں گے، لے کے جائیں گے، لے کے جائیں گے۔ حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤ، مگر میرے اس بچے کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ ضائع ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے ابا جان۔ ان کی تو اسکیم کچھ اور کی، لے گئے اور لے جانے کے بعد کیا کام کیا کہ ایک کنویں میں باندھ کر کے لٹکا دیا
बांध के लटकाने का मतलब क्या? न खाने को मिलेगा, न पीने को मिलेगा। जब बच्चा बंधा बंधा लटका रहेगा तो एक न एक 2 दिन में, 4 दिन में खत्म हो ही जाएगा। और वहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ले आए, उसको फाड़ा और उस पे जरा सा खून लगा दिया और ला करके अब्बा की खिदमत में रख दिया। हजरत याकूब ने फरमाया ये क्या चाल है, ये क्या साजिश है? कहा मुझे ये चाल लगती कि नहीं अब्बा जान, हम जंगल में बकरियों को चरा रहे थे, वो भेड़िया आया और भेड़िया अचानक से भाई को उठा करके ले गया। तो हजरत याकूब ने फरमाया कि भेड़िया बड़ा समझदार था कि बेटे को ले गया और कुर्ता छोड़ गया, कुर्ता तुम्हारे पास आ गया कि बस अब्बा जान वो कुर्ता हमारे हाथ में आ गया, वो हमारे हाथ में रह गया और भैया को वो भेड़िया ले गया। हजरत याकूब ने फरमाया तुम झूठ बोलते हो, मुझे तुम्हारी बात का एतबार नहीं। बहरहाल एक ज़माना गुजरता गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ के फिराक में इतना रोते थे कि तफसीर में लिखा है कि आपकी आंखों की बीनाई खत्म हो चुकी थी और आंसुओं की वजह से रुखसार पर नालियां बन गई थी। इतना रोते थे। मगर जिलाने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह किसी को जिलाता है, कसम खुदा की कोई मार नहीं सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं के अंदर डाला और मुतमईन हो गए कि एक न एक दिन मर ही जाएगा। मगर एक तिजारती काफिला वहां से गुजर रहा था, उनके शाम को जा रहा था। तो वहां कुएं में से कुछ रोने की, कराहने की सी आवाज आई। तो वो तिजारती काफिला वहां रुका। उन्होंने देखा तो एक बच्चा कुएं में लटका हुआ है। उन सब के सब लोगों ने मिलकर उस बच्चे को निकाला और ले जाकर के उसको बाजार में फरोख्त कर दिया। पहले बच्चों को फरोख्त किया जाता था, आज भी ऐसे लोग हैं। अगर आप थोड़ी सी तारीख पढ़ करके देखें तो पता लगेगा, औरतों को बेचा जा रहा, बच्चों को इख्वा करके ले जाते हैं और बच्चों को फरोख्त कर देते। आज भी ऐसा हो रहा। उस जमाने की बात है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो तिजारती काफिला ले गया। उन्हें ये पता नहीं था ये बच्चा कौन है, इस बच्चे का माजी क्या है, इस बच्चे का हाल क्या है, इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या है। उन्होंने तो बस ये सोचा कि चलो भाई इसको बाजार में फरोख्त कर देंगे, कुछ मिल जाएगा। चुनांचे बाजार में जो फरोख्त करने के लिए ले जाते हैं, यहाँ खरीदता कौन है उसको आप गौर करें। अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी, अल्लाह की ताकत समझ में आएगी। पता लगेगा कि अल्लाह ताला जब किसी को जिलाता है, अल्लाह कैसे असबाब पैदा फरमा देता है, अल्लाह कैसी शक्लों में जिला देता है, अल्लाह कैसी शक्लों में जिंदगी अता कर देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? मिस्र के बादशाह ने खरीदा। खरीदार की देखो कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया गया और उसने ले जाकर अपनी बीवी को दे दिया। कहा देखो कितना खूबसूरत बच्चा है। वो बीवी भी बड़ी खुश हो गई, परवरिश होती रही, बड़े होते रहे। एक जमाना वो आया, खूबसूरती का ये आलम था कि अजीज मिस्र यानी मिस्र के बादशाह की बीवी की नजर खराब हो गई और उसने बदकारी करना चाही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। उसने हर मुमकिन कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकार करते गए और इनकार क्यों न करते, नबी के बेटे थे और आने वाले वक्त में अल्लाह ताला को नबूवत से सरफराज करवाना था। तो अजीज मिस्र की बीवी ने इनको 7 तालों में बंद किया। कितने तालों में? और ये कोशिश करती रही कि बदकारी करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र और इस्तिक़लाल और इम्तिहान ऐसा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना करते रहे, इनकार करते रहे और उसकी बीवी ने फिर बहुत इनको दबाया।
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کو یاد کیا تو ساتوں کے ساتھ تانے کھلتے چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام باہر ہو گئے. اب نوبت یہاں تک آئے کہ اس نے الزام تراشی کی کہ اس نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے. مصر کی رہنے والی عورتیں سب کی سب یہ کہنے لگی کہ بادشاہ کی بیوی اور ایک غلام کے اوپر عاشق ہو گئی. کیسا وہ حسین ہے، کیسا وہ جمیل ہے، کیسا وہ جمال رکھنے والا ہے. تو مصر کے بادشاہ کی عورت نے تمام مصر کی رہنے والی عورتوں کی دعوت کی، دسترخوان پر بلایا. صرف یہ دکھانا مقصد تھا کہ جس کے اوپر میرا دل آیا وہ کیسا ہے، جسے تم غلام سمجھ رہی ہو وہ کیسا حسین و جمیل ہے. ساری عورتیں اکٹھا ہو گئی، بادشاہ کے اعلان پر آ گئی، دسترخوان سجا دیا گیا. اور بادشاہ کا دسترخوان تھا، کون سی نعمت اس دسترخوان پر نہ ہوگی. ساری نعمتیں لگی ہیں، عورتیں دسترخوان پر ہیں. حضرت یوسف کو اونچی جگہ پر بٹھا دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا کہ ساری کی ساری عورتیں دسترخوان پر بیٹھی ہیں اور پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہے. حضرت یوسف پر نظر ہے، پھلوں پر نظر نہیں، نظر بہک گئی. عزیزان گرامی، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا حسن عطا کیا. حسن کو اگر 100 حصوں میں رکھا جائے تو 50% حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا اور 50% حسن اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم کر دیا. تو حسن تو ختم ہو گیا، حسن تو ختم ہو گیا. بھائی 50% حسن اللہ نے حضرت یوسف کو دے دیا اور 50% حسن اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم کر دیا. تو حسن بچا کہاں؟ حقیقت بات یہ ہے کہ حسن آدھا کائنات میں تقسیم ہو گیا اور آدھا حضرت یوسف کو مل گیا. حسن ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن نہیں ملا بلکہ اللہ کی صفت جمال ہے اور حسن بندے کی صفت ہے. اللہ کی صفت جمال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت جمالیہ میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال عطا کیا. اس لیے تو محدثین کہتے ہیں کہ مصر کی رہنے والی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا اور اپنی انگلیوں کو چبا ڈالا تھا. اگر حضرات صحابہ کرام اور اہل عرب پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اگر اللہ تعالی ظاہر فرما لیتا تو تمام کے تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالتے اور اللہ کے نبی کے چہرے کو تکنے لگ جاتے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ایسا جمال عطا کیا تھا. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنکھیں خوبا ہما دارن تو تنہا داری. کہ جتنی خوبیاں سارے نبی رکھتے ہیں، جتنی خوبیاں ساری کائنات رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب سے زیادہ خوبیاں تنہا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی عطا فرما دے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا